عبادت الہی خدا کے تقرب کے لیے ایک ذریعہ، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا اجر اس کی نیت کے مطابق دیا جائے گا۔ ہر وہ کام جو خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے کیا جائے عبادت ہے۔ اس لیے ہم ہر عبادت میں نیت کے وقت یہ کہتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، یعنی ہمارا عمل اللہ کے لیے ہے۔ انسان اس قدر عبادت سے کیوں دور ہے؟ کیا خالق کی کائنات نے ہمیں صحیح سالم اعضاء و جوارح نہیں دیے؟ کیا ہمیں نعمات نہیں دی؟ کیا ہم ان نعمتوں کے شکر بجا لانے کے لیے اس کی عبادت نہیں کر سکتے؟ اگر ہم خدا کے بندے ہیں اور اس نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو آج ہی سے بلکہ ابھی سے ہم خدا کی عبادت کریں۔ جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو وہ ہمیں ہر چیز سے غنی کر دے گا۔ اور خالص عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرے۔ اس شخص کو عبادت کی لذت کیسے محسوس ہو سکتی ہے جو خواہش پورا کرنے سے باز نہیں رہتا؟ جو اپنے نفس کا غلام ہے، عبادت کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے عبادت کرے اور اس کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ خدا نے ہر چیز کو ہمارے لیے خلق کیا اور ہمیں اللہ کریم نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ زار کی آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت 51 کا ترجمہ ہے، اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہذا کا ترجمہ ہے، اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو کہ یہی راہ مستقیم ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت 21 کا ترجمہ ہے، اے انسانو پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا کہ شاید تم اس طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ مائدہ کی آیت 6 کا ترجمہ ہے، ایمان والو جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر مریض ہو یا سفر کے عالم میں ہو یا پیخانہ وغیرہ نکل آیا ہے یا عورتوں کو وہاں لمس کیا ہے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس طرح اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو کہ خدا تمہارے لیے کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے عمل کیا اس چیز پر جو اللہ نے ان پر فرض کی ہے تو وہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، عبادت کی زینت خشوع و خضوع ہے۔ اسی طرح مولائے کائنات نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، عبادت کی غرض و غایت اطاعت ہے، اطاعت خداوندی عبادت اور تمام عبادتوں کی غرض ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، عبادت 3 طرح کی ہے، بے شک کچھ لوگ جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ ثواب جنت کی شوق کی خاطر عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ صرف خدا کی محبت کی خاطر اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے اور یہ افضل عبادت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے والد نے فرمایا، ایک دن میں اپنے والد گرامی علی ابن الحسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ عبادت نے آپ میں بہت تاثیر کر رکھی ہے اور شب بیداری کی وجہ سے آپ کا رنگ مبارک زرد ہو چکا ہے، اور زیادہ گریہ کی وجہ سے
آپ کی آنکھیں زخمی ہو چکی ہیں اور سجدہ زمین کرنے کی وجہ سے آپ کی نورانی پیشانی پر گٹھا بن چکا ہے، اور نماز میں زیادہ کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے قدموں پر ورم آ گیا ہے۔ جب میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو میں اپنی گریہ کو روک نہ سکا اور میں بہت رویا۔ آپ تفکر الہی کی طرف متوجہ تھے۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام نے میری طرف دیکھا تو فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت کی کتاب لے آؤ جن میں آپ کی عبادت لکھی ہوئی ہے۔ جب میں لے آیا، ان میں سے کچھ کا مطالعہ فرمانے کے بعد انہیں زمین پر رکھ دیا اور فرمایا، کس شخص میں یہ طاقت و قوت ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کی طرح عبادت کر سکے۔ اسی طرح امیر المومنین علی علیہ السلام صفین کے معرکہ میں تھے۔ جنگ پورے زور و شور سے جاری تھی، دشمن کا لشکر مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ ایسے ہی موقع پر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے سورج کی جانب نگاہ کی تو ابن عباس نے پوچھا، آپ سورج کی جانب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں زوال کا وقت شناخت کرنا چاہتا ہوں تاکہ نماز ظہر پڑھ سکوں۔ تو ابن عباس نے کہا، کیا ایسی گھمسان کی جنگ کے موقع پر نماز پڑھی جائے گی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم ان لوگوں سے کس بات پر جنگ کر رہے ہیں؟ ہم ان سے اسی لیے تو برسر پیکار ہیں تاکہ نماز قائم ہو سکے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے کبھی نماز شب نہ چھوڑی، یہاں تک کہ جنگ صفین میں سخت ترین موقع پر بھی، یعنی لیلۃ الحریر میں بھی آپ علیہ السلام نے نماز شب ادا کی، اور نماز ظہر تو پھر بھی واجب تھی، تو مولا علیہ السلام اس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچے دل کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق